ویڈیو حضور کی محبت میں دیکھیے، عید میلاد النبی پر خوب خوشیاں کیجیے، رحمتوں بخشش کے دن بخشش کا سامان کیجیے۔ عقل کہتی ہے کہ اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، آپ عشق کہتا ہے کہ سب کچھ ان پہ قربان کیجیے۔ میلاد کی خوشی، میلاد کا جشن، ثم الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے عقیدے، ہمارے مسلک میں، ہمارے سنیوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم یہ حضور کی خوشی اور آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب حضور کی ولادت ہوتی ہے، باسعادت ہوتی ہے، ہمارا مال و دولت جو خرچ ہوتا ہے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جو جشن منانے پر، لنگر تقسیم کرنے پر مال و دولت جو خرچ ہوگا، اب اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ عید میلاد النبی پر اتنا روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ، اس سے بہتر تھا یہ رقم، یہ مال و دولت کسی غریب، یتیم، مسکین، محتاج اور ضرورت مند کو دے دی جاتی، اس کا بھلا ہو جاتا۔ بلکہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، صدقہ بھی دو، خیرات بھی دو، ضرورت مند کی ضرورت مند بھی پوری کرو، ہم تمہیں منع نہیں فرما رہے، مگر جب خوشی کا موقع آئے تو یہ بہانے نہ بناؤ کہ اس روپے کو ہم کہاں خرچ کریں، اس روپے کو ہم کہاں لگائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر، پاک کلام کے اندر، اس قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اہل ایمان حضور کی آمد پر، حضور کے جشن پر، حضور کی ولادت باسعادت پر خوب خوشیاں کیجیے اور جشن مناؤ کہ یہ تمہارا تمام اعمال افعال سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا یہ کہ حضور کی آمد، حضور کے جشن پر، حضور کی ولادت باسعادت پر جو تمہارا مال و دولت خرچ ہوتا ہے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو یہ اہل ایمان جو حضور کی محبت میں، حضور کے عقیدے میں یہ جو اہتمام کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہمت دے کہ خرچہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارا خرچ کرنا سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔